اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریف اس اللہ کی جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور درود اس رسول پہ جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین ہے، اور سلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک نیوز چینل اور میں ہوں محمد یاسر۔ دوستو، آج ہم سورۃ النازعات قرآن پاک کے 30ویں پارے کی 69 نمبر سورت 79 پڑھیں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم اس سورت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفات تتبعوها الرادفات قلوب یومئذ واجفات ابصارها خاشعات یقولون آئنا لمردودون فی الحافرات آئذا كنا عظاما نخرات قالوا تلك إذا كرة خاسرات فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرات هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآيات الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاء الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها صدق اللہ العظیم۔ تو دوستو، اب ہم چلتے ہیں سورہ مبارکہ کی ترجمہ اور تفسیر کی جانب۔ دوستو، یہ سورہ مبارکہ مکی ہے اور اس کا مرکزی مضمون بھی آثبات قیامت اور احوال قیامت ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کا ذکر بعض قسموں سے کرتے ہوئے فرمایا کہ ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کی روح بڑی سختی سے نکالتے ہیں اور مومنوں کی روح بڑی نرمی سے نکالتے ہیں، اور پھر فضا میں تیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں اور بڑی تیزی سے تعمیل حکم کے لیے لپکتے ہیں، پھر حکم الہی کی تعمیل کی تدبیر کرتے ہیں، اور جب انہیں اس نظام کائنات کے درہم برہم کر دینے کا حکم ہوگا تو اس دن کائنات کی ہر متحرک چیز شدید حرکت میں آ جائے گی، اور اس کے بعد ایک اور جھٹکا آئے گا۔ اس دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے، نظریں خوف کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی، اور ارشاد فرمایا اب تو منکرین کہتے ہیں کہ کیا ہمیں پہلی حالت پر لٹایا جائے گا، یعنی ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا جبکہ ہماری ہڈیاں خاک میں مل چکی ہوں گی۔ یہ تو بڑے گھاٹے کی واپسی ہوگی، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ایک ہی زوردار آواز ہوگی اور وہ اچانک کھلے میدان میں ہوں گے۔ تو دوستو، آیت نمبر 15 سے منکرین کو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنایا گیا تاکہ اس کا انجام دیکھ کر
وہ سرکشی سے باز آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر نہیں پہنچی جب ان کے رب نے انہیں طور کے وادی مقدس میں آواز دی کہ فرعون کے پاس جاؤ، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے پوچھو کیا وہ پاک ہونا چاہتا ہے، اور کیا میں تمہیں راہ ہدایت دکھاؤں تاکہ تم اللہ سے ڈرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑے بڑے معجزات دکھائے، لیکن فرعون نے جھٹلایا اور اس نے نافرمانی کی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نیچا دکھانے کی کوشش کرنے لگا، پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے بولا کہ میں ہی تمہارا رب اعلیٰ ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب سے پکڑ لیا۔ بے شک اس سرگشت میں اس شخص کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے جو دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہے۔ دوستو، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس واقعہ میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان ہوا بڑا سبق ہے، اور سبق ان کے لیے ہے جو دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ تو دوستو، آیت نمبر 27 سے کچھ دلائل قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہیں تاکہ منکرین سمجھ لیں کہ جس رب کی یہ شانیں ہیں وہ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا۔ تو انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو، جسے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے امر کن سے بنا دیا، اسے بلندی بخشی اور پھر برابر کر دیا، اس کی رات کو طریق بنایا اور دن کو روشن بنایا، اس کے بعد زمین کو بچھایا، اس سے اس کا چارہ نکالا اور اس میں پہاڑ بنا دیے، یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے فائدہ کے لیے بنایا۔ اور فرمایا جب قیامت کی وہ بہت بڑی آفت آئے گی اور دوزخ ہر دیکھنے والے پر عیاں کر دی جائے گی، تو جس نے سرکشی اختیار کی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، آپ کو اس کے جواب سے کیا غرض؟ یعنی آپ کا مقصد تو صرف لوگوں کو قیامت کی ہولناکیوں سے آگاہ کرنا ہے، اس کا وقت مقرر بتانا نہیں۔ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے بتائے بغیر اسے کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ آپ کا کام تو صرف اس شخص کو اس سے ڈرانا ہے جو اپنے انجام کے متعلق سنجیدہ ہو۔ لیکن دنیا کی زندگی میں مگن یہ لوگ جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو دنیا کی زندگی انہیں اتنی کم محسوس ہوگی جیسے وہ دنیا میں ایک شام یا صبح سے زیادہ ٹھہرے ہی نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ اس کو آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سن کر اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور مزید اچھی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی اللہ نگہبان۔